الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے حاضر ہیں اللہ پاک وہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم اور مکرم غلام رسول مرحوم ان کے اصال ثواب کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا ایک بکھرا بکھرا سا محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ آسانی ہو تو قریب قریب تشریف لے آئیے، اللہ پاک آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ بچوں سے گزارش ہے کہ بچے خاموشی اختیار فرمائیں تاکہ قرآن و سنت کی جو بات ہو وہ ہم سمجھ سکیں۔ ان محافل کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور جو ہیں وہ چلے جائیں، بلکہ قرآن و سنت جو ہم سنیں ان کو سمجھیں اور عمل کی پھر کوشش بھی کریں۔ وقت کافی جو ہے وہ بیت چکا ہے، ایک مرتبہ بآواز بلند درود سلام سنائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں سارے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم جس مقصد کے لیے حاضر ہیں وہ ہے اصال ثواب اور دعا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا فرماتا ہوں۔ اگر بار نہ ہو تو بوجھ نہ بنے تو سبحان اللہ ضرور کہیے، جزاک اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دو ثواب اس میں ملتے ہیں سبحان اللہ کہنے میں، ایک تو مسلمان کی دل جوئی ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ سبحان اللہ کہنے سے درخت ایک جنت میں لگ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہیں وہ اصال ثواب ہے، ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور وہ کریم ہے، اتنا کریم ہے اگر ہم عمل کریں اور کسی اور کو بھی دے دیں ہمارے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی رہتا ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ اتنے سارے سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے محترم اور مکرم غلام رسول مرحوم انشاءاللہ ان کے نام کا ایک باغ ہی لگ جائے گا انشاءاللہ العظیم انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا فرماتا ہوں۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ تنہا مانگو یا جمع ہو کے مانگو، کوئی تنہا مانگے اسے بھی عطا فرماتا ہے، جمع ہو کے مانگے تو بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ تنہا مانگنے میں انسان اکیلا رہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، لیکن بہت سارے جمع ہوں تو عین ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی مقبول ہو۔
اور اللہ اس کے صدقے سب کی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں اپنا بیان شروع کر رہا ہوں۔ موضوع ہے والدین کے پردہ کرنے کے بعد، وصال کر جانے کے بعد کیا اولاد پر کچھ حقوق ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ یہ بیان اصلاحی بھی ہوگا اور کچھ ہمارے معاملات اہل سنت جو ہیں ان پر بھی ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مرنے کے بعد اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، فرمایا والدین کے مرنے کے بعد ان کا حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ بولیے کیا پڑھے؟ دیکھیں ابھی تو بیان میں شروع کر رہا ہوں، آپ جو ہے وہ تھک رہے ہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے لیے نماز جنازہ کے اندر دعا کرے۔ بس سوال ہے، جواب میں اور آپ ہر کوئی زیادہ جانتے ہیں۔ اب غور کر لیجئے، ہم میں سے کتنوں کو نماز جنازہ کی دعا آتی ہے؟ جس ماں نے اتنا کھلایا، جس باپ نے اتنا پال پوس کے بڑا کر دیا، اب دعا کی حاجت ہے، اور ہم دنیا بھر کی خاک چھانے، اور والد کو اب یا والدہ کو اب دعا کی حاجت ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ بیٹا جو ہے 5-6 فٹ کا کھڑا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے والد یا والدہ کے لیے دعا کیسے کرنی۔ جن کو دعا یاد نہیں ہے وہ نیت کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز نماز جنازہ کی دعا یاد کریں گے۔ یہ تو ہے۔ بچے یا بچی کی وہ اس میں بھی ڈاواں ڈول لوگ ہو جاتے ہیں کہ اب کیا پڑھنا ہے، تو یہ بھی یاد کیجئے، دعائیں ساری یاد کیجئے۔ عزیز فوت ہو جائے، مسلمان کا حق ہے کہ جب دنیا سے جائے تو دوسرے مسلمان جمع ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور دعا کریں۔ تو دعا یاد کریں گے تمام بھائی، اور بہت ساروں کو یاد ہوگی، لیکن ان سے عرض ہے کہ قاری صاحب کو لازمی سنا دیں۔ سیکھا ہوا کام بندہ اچھا کرتا ہے، بے سیکھے کرے تو غلطیاں زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی سیکھا دیں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے بخشش کرے، اور دعائے بخشش کا اجر کتنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جب بندہ دنیا سے وصال کر جاتا ہے، پردہ کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے مولا میں دنیا سے آ چکا ہوں، نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ حج کر سکتا ہوں، نہ صدقات ہے، نہ خیرات ہے، نہ تسبیحات کا کوئی سلسلہ کر سکتا ہوں، مولا جنت میں درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک کے لفظ سنیے، فرمایا اس کو جواب دیا جاتا ہے استغفر لک والدک، ٹھیک ہے تو پردہ کر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تسبیحات تکبیرات کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عرض کرتا ہے مولا جنت میں درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ حکم ہوتا ہے آج تیری اولاد نے زمین پر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے ہیں، ہم نے جنت میں تیرا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دعا بیکار ہے۔ جنت میں اللہ رب العزت درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور یقین کر لیں ہم تو انتہائی گناہ گار ہیں، لیکن وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور عجب ہے، یہ صرف نیکوں کو نہیں فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا محبوب میرے ان بندوں سے فرماؤ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان سے فرماؤ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بولیے نا امید نہ ہوں۔ وہ بڑا کریم ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن وہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرماتا ہے۔
جنت میں درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے نمازی ہیں، جتنی مرضی نماز پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولی والدی، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی کریں نماز میں تو کر ہی دی۔ اور نمازی کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ 19 مرتبہ۔ روزانہ نمازی کتنی دفعہ کرتا ہے؟ 19 مرتبہ۔ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی کیسا ہی سخت دل بندہ ہو، خالق کی بات نہیں بندے کی بات، وہ بھی سخت دل ہو، نرم دل نہ ہو، کوئی جا کے اس سے 1 مرتبہ کہے یار میں آ گیا ہوں مجھے معاف کر دو؟ ہو سکتا ہے نہ کرے، کچھ دن بعد چلے جائیں کہے گا یار یہ بار بار آ رہا ہے، صبح و شام آتا ہے۔ میں نے کہا بندے کے پاس صبح و شام چلا جائے، بندہ سخت دل بھی ہے تو بھی معاف کر دیتا ہے، تو جس خالق لم یزل سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو ستار ہے، وہ خود فرماتا ہے، فرمایا میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہو گئی، سبقت کر گئی۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اس سے 19 بار روزانہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرے گا تو وہ کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ العزیز والدین کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے نماز پڑھی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو والدین کی یا کسی ایک کی قبر پر جاتا ہے وقارا عندہ یاسین، اور جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دیتا ہے، فرمایا غفر لہ، اللہ تعالی جانے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی اولاد نماز بھی پڑھتی ہے اور قرآن بھی پڑھتی ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی اولاد قبر پر جا جا کر ان کو اللہ کا کلام سناتی ہے۔ آپ یقین کر لیں، آپ میں بعض بیٹھے ہوں گے لاکھوں پتی ہوں گے، شاید کروڑ، آپ لاکھوں کی تو بات ہی کوئی نہیں رہی، نارمل آدمی بھی لاکھوں میں کھیلتا ہے، کروڑوں پتی، اربوں پتی ہو۔ اب یقین کر لیں الحمدللہ مجھے بڑی بڑے بنگلے، بڑی بڑی زمینوں اور بڑی جائیداد والے پہ کبھی رشک نہیں آیا کہ یار میری بھی اتنی بڑی گاڑی ہو، اتنا بڑا بنگلہ ہو، یہ ہو، نہیں۔ ایک مرتبہ مجھے رشک ضرور آیا تھا، میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، دیکھتا کیا ہوں ایک شخص قبر پہ کھڑا ہو کر قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کی اولاد میں سے کوئی آ کے اس کو تلاوت قرآن اور اللہ کا کلام سنا رہا ہے۔ یقین کریں یہی سودے ہیں، یہ سودے ہیں جو بتا رہا، جو نمازی بنا دے اور تلاوت قرآن پاک سکھا دے، آ کے وہ جو سنا دے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے خاص طور پہ وہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بتائیں کہ اگر ہم تنہا کمرے میں ہوں اور ہمارا جو ہے جوان بیٹا گھر میں جیسے ہی قدم رکھے اور جا کر بیوی کے کمرے میں چلا جائے، کیا گزرے گی؟ اور وہ بھی ہو کہ ہم حاجت بھی ہو، تنہائی بھی ہو، بیماری بھی ہو، بتائیے دل پہ کیا گزرے گی؟ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اور اپنوں سے تو نہیں کہتا، پھر بندہ کہتا پھرتا یاروں دوستوں سے یار بس ہم تو بس زندگی جو رہ گئی یہ پوری کر رہے ہیں یار، مزہ نہیں رہا۔ ہمارا بیٹا آتا ہے پہلے جو اپنی بیوی کے کمروں میں چلے جاتا ہے، ہمارے کمرے میں نہیں آتا، حال چال نہیں مجھے۔ لیکن بتائیے اگر بیٹا آتے ہی پہلے آپ کے کمرے میں آ جائے، حالانکہ زندہ ہے اور کمرہ بھی کافی بڑا ہے، کتنا بڑا دل ہوتا ہے۔ میں نے خود سنا ایسے لوگوں کو، الحمدللہ ہماری اولاد ایسی ہے، ہمارے بیٹے ایسے ہیں، جیسے ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بیوی کے پاس نہیں جاتے، سب سے پہلے اماں اور ابا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، بڑی خوش دلی سے بتاتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو یاروں دوستوں کا بھی آنا جانا ہو سکتا ہے، لیکن قبر کی تنہائی کس قدر جو ہے وحشت ناک ہوگی، لیکن کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ نماز میں اللہ کے حضور
اس کی اولاد دعائے بخشش کرتی ہے اور قبر پہ جا جا کے اللہ کا کلام سناتی ہے، اللہ کا کلام سناتی ہے۔ تو اپنی اولاد کی یہ بھی تربیت، صرف پیسہ کمانا نہ ان کو سکھا کر جائیں۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں یار میری اتنی بڑی کاروبار ہے، بزنس ہے، میرے جانے کے بعد میں اب بیٹے کو سکھا رہا ہوں تاکہ وہ سنبھال لے۔ بھیا یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی سکھاؤ کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا بھی کرنی ہے اور مجھے قبر پہ آ کے مجھے اللہ کا کلام بھی سنانا۔ اور کتنی بخشش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا، جب کوئی قبرستان جاتا ہے والدین کی قبر پر جا کر اللہ کا کلام سناتا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر برستی ہے کہ سورہ یاسین شریف میں جتنے حروف ہیں ہر لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے، ہر لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے۔